کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہیں، انہیں کیوں قید کیا گیا اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے اور انسانی بستیاں تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ قرآن مجید اور تورات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرق ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب یاجوج ماجوج ایشیا کے علاقوں میں فساد برپا کر رہے تھے، اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بادشاہی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق علماء کرام میں دو قول ہیں۔ بعض کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور ولی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بادشاہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مشرق کا سفر کیا تو ان کا گزر ترکستان سے ہوا۔ یہ علاقہ دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھا اور پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ اس علاقے کے رہائشیوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کرتی ہے اور فساد پھیلاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سرکش قوم سے ان لوگوں کی حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ یہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی اس دیوار کے متعلق جسے سد ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ کا بندوبست کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اس دیوار سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج کے ظہور کے متعلق ہمیں احادیث میں واضح الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے حتیٰ کہ ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے تو وہ اسے سوراخ کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، تم باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کھودو گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو اسی حالت میں ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے اور وہ سارے پانی کو جذب اور خشک کر جائیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو جائیں گے، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر ان پر واپس آئیں گے، جو مجھے یاد ہے، یعنی کہ ان کے تیر خون آلود ہوں گے اور یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا، تو وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا فرمائے گا تو اس سے انہیں قتل کرے گا۔ جب سب کے سب یاجوج ماجوج مر جائیں گے تو ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔